بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سب سے بہتر دن جمعے کے دن کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے آخری نبی و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن چیخ ہوگی، ایک خاص نفخہ۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعے کی رات، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن میں بھی، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ جمعے کی رات ہی میں سورہ حامیم دخان پڑھے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ حامیم الدخان کی تلاوت رات میں کرے گا، وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ دخان کو شب جمعہ میں یا جمعے کے دن تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ ان تمام احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ دخان کو شب جمعہ میں، چاہے رات میں یا جمعے کے دن تلاوت کیا جائے۔ سورہ حامیم دخان قرآن پاک کے 25ویں پارے میں 44 نمبر کی سورت ہے اور اس کی کل 59 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور خاص طور پر سورہ کہف کی بھی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص جمعے کو، یعنی جمعے کی شب سے لے کر اور جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے عصر بعد تک سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو چیزیں مرغوب تھیں ان میں سر فہرست تو دودھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرمانے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور دودھ کے علاوہ کوئی بھی چیز نوش فرماتے تھے تو اس کے بعد معمول شریف تھا کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے دودھ سے، تو دودھ تو سر فہرست ہے تمام غذاؤں میں، اور کھجور ہے، انجیر ہے، شہد ہے، خربوزہ ہے، سرکہ ہے اور جو ہے، اور روغن زیتون ہے، اور ایسے ہی مشروم جو برسات میں سفید چھتری کی طرح پیدا ہوتا ہے وہ بھی خاص قدرتی غذا ہے، اور انار ہے، انگور ہے، اور ٹھنڈا پانی بھی۔ یہ چیزیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماکولات و مشروبات، کھانے پینے کی چیزوں میں مرغوب تھیں، اور یہ مفید بھی ہیں اطباء کے نزدیک، بہت اعلیٰ درجے کی ان کی صفات ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، فوائد ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذکر کرنی تھی کہ ہمارے بزرگوں نے تمام آسیب اور سحر، جن اور اس طرح کی چیزیں جو آج کل ناواقفیت و جہالت کی وجہ سے نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، مقبروں میں تانترک بیٹھے ہوئے ہیں، جو چونکہ جاہل ہیں، ناواقف ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو ان کو طہارت کا فائدہ معلوم کہ طہارت سے بھی شیاطین بھاگتے ہیں، نماز سے شیاطین بھاگتے ہیں، تلاوت سے شیاطین بھاگتے ہیں، اور مسنون دعاؤں سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ اب یہ 4 ستون لوگوں نے چھوڑ دیے، اور مساجد میں، مدارس میں، مقابر میں، ان 3 جگہوں میں نہایت
افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ مجھ سے بعض لوگوں نے بتلایا جنہوں نے خود دیکھا کہ یہاں اکابر کے مقابر ہیں آگرے میں، بڑے بڑے بزرگان دین کے، اب وہ ایسی جگہوں پر واقع ہوئے ہیں جیسے جمنا کا کنارہ ہے، کوئی اور سناٹی جگہ ہے، تو اب وہاں سٹے باز، جواری، شرابی اور خدا جانے کیا کیا فضولیات کو بےہودہ حرکتیں کرنے والے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اور ایک ظاہری نقصان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ان کے علاوہ ہے، خنزیر اور کتے ٹہل رہے ہیں۔ کتنی اس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان مقامات کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس کو اپنے استاد حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ جاتا ہے جب بھی میں قلعے کے سامنے سے گزرتا ہوں۔ حضرت جب تشریف لائے میں ان کو لے کر جا رہا تھا، غالباً افضل العلوم، آنکھوں میں نے اشارہ کیا حضرت یہ قلعہ ہے، تو حضرت نے ایسے فرمایا جب ہم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے کیا دیکھیں؟ کوئی عمارت شاہی دیکھنے حضرت نہیں گئے، مزارات پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت شاہ محمدی فیاض رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، یہ ہمارے روحانی 10ویں دادا ہیں حضرت شاہ محمدی فیاض رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب، ان کے شیخ و مرشد، پھر ان کے شیخ و مرشد، پھر ان کے شیخ و مرشد، یہ 10ویں شیخ و مرشد ہیں۔ یہاں حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب بھی تشریف لے گئے میرے ساتھ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی بھی تشریف لے گئے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، اور بھی سب ہمارے بزرگان دین، حضرت شاہ محمد احمد صاحب ارتاق علی یہاں تشریف لے جاتے تھے، جب بھی آتے تھے تو حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ تو ایک مختصر، لیکن وہاں بھی تکلیف دہ صورت میں جو گزرتے ہوئے بار ہوتا ہے، آپ کے گھر پر کوئی حلوائی نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ دروازے پہ آپ کے بیٹھ جائے، آپ کے سراہنے بیٹھ جائے۔ وہاں پر مستقل حلوائی نے اس کو گودام بنا رکھا ہے، اور وہاں پر مستقل طور پر اس کی بھٹی جلتی رہتی ہے، اور وہ باہر تک خدا جانے اس کو کس نے کرائے پہ دے رکھا ہے، اور سب اپنا کان میں تیل ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، کوئی بحث ہی نہیں۔ بھائی یہ مزار ہے ہمارے، آپ کے 10ویں دادا کی قبر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایسے گزر جائیں گے جہاں یہ بزرگان دین تشریف لے جاتے تھے۔ اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے لوگ طہارت کا فائدہ، نماز کا فائدہ، تلاوت کا فائدہ، مسنون دعاؤں کا فائدہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی تاثیر اس میں ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب محدث تھانوی کا واقعہ والد صاحب بہت سنایا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی حافظ امین شہید کے پیر بھائی تھے، وہ بڑے جید عالم تھے، تھانہ بھون کے امام تھے، مفتی تھے، قاضی تھے، محدث تھے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی کے خاص الخاص شاگرد تھے، میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں بہت مقروض ہو گیا ہوں، کوئی اپنے بزرگوں کا سینہ بسینہ عمل بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، حدیث شریف کی تمام بہت سی کتابوں میں آئی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، دل سے توجہ کے ساتھ زبان سے پڑھا کرو، اللہ سے مانگو۔ کہنے لگا اس کو خیال ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کیا حوالہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، حدیث کی کتابوں میں آئی۔ کہنے لگا حدیث کی کتابوں میں تو بہت سی دعائیں بتلائی گئی ہیں، آپ تو ہمیں کوئی سینہ بسینہ جو بزرگوں سے آپ کو ملا ہے وہ دیجیے۔ حضرت نے اس کے مارا سینے پر ایک ہاتھ گرا ادھر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں بتا رہا ہوں سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے پیران پیر، اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان کی تعلیم، ان کا عمل، کہہ رہا سینہ بسینہ نہیں، میرے سینے میں تو بلغم ہے، تھوک ہے، کیا چاہیے تجھے؟ ہمارے حضرت شیخ مرشد بھی فرمایا کرتے جلال آبادی رحمۃ اللہ جہاں بھی کہا سینے میں تو میرے بلغم ہے اس وقت، کیا چاہیے؟ بھائی جو چیز بتلائی میں نے وہ پڑھو، اللہ کا کلام پر تاثیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، اور تمام بزرگان دین سے وہ سلسلے وار چلا رہا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے عمل ہیں جس کو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے بھی پہلے حضرت شاہان دہلی شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ اللہ صاحب نے، اور ان سے بھی پہلے کے بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے مختلف عنوانات سے۔ تو منزل کے نام سے 80 دعائیں ملتی ہیں، وہ بھی سب روایات سے ثابت ہیں اور بزرگوں کے مجربات ہیں، بہت مجرب اعلیٰ درجے کی چیز ہے، 80 دعائیں ہیں۔ پھر
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 55 روایات ہیں 80 کے بجائے. وہ بھی سند کے ساتھ ابھی ہمارے ایک عزیز نے اس کو جمع کر دیا ہے. حفظ مسنون کے نام سے میں نے کہا اس کو شائع کر دیا جائے. پھر ایک تیسری چیز میرے ذہن میں تھی کہ بہت مختصر عبادت ہے، آدمی کو وقت کم ہوتا ہے، کسی وقت تو فرصت ہوتی ہے، کسی وقت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، کسی وقت بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی میں نے کل ہی اس کو لکھوایا ہے، وہ بھی سن لیجئے. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم کراچی کے مفتی اعظم تھے، وہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں سورہ بقرہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن اور شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی. اور اس کو اگر اس کے اہل و عیال کو اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، اس رات میں کوئی آفت، بیماری اور رنج و غم ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون، کسی جنونی آدمی پر بھی پڑھ دی جائیں جس پر جن کا اثر ہو یا جنون کا اثر ہو تو اس کو بھی افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو 10 آیتیں یہ ہیں. 4 آیتیں تو سورہ بقرہ کی شروع کی ہیں، 3 آیتیں درمیان کی ہیں اور آخر کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. الف لام میم سے مفلحون تک، واولئک هم المفلحون تک یا یوقنون تک بھی بعض حضرات نے اس کو 4 آیتیں شمار کیا ہے اور اکثر واولئک هم المفلحون تک شمار کیا گیا ہے. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے یہ پوری آیت الکرسی، اور اس کے بعد پھر جو 2 آیتیں اس کے بعد کی ہیں ان کو لا اکراہ فی الدین تبین الرشد من الغی، اور پھر آخر میں للہ ما فی السماوات ما فی الارض. دیکھو اس میں وہ چھوٹ گئی ہے، وہ دونوں آیتیں وہ بھی لکھنا. آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین سے ہم فیہا خالدون تک یہ پڑھا دینا ہے. اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 10 آیتیں ہو گئیں، 4 شروع کی، 3 درمیان کی، 3 آخر کی. 3 3 6 اور 1 4 10 آیات یوقنون تک یا واولئک مفلحون تک اکثر حضرات نے اس نے نقل کیا ہے. تو یہ اس کا فائدہ اس خاص بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا اور اس کو کوئی بیماری، رنج و غم، آفت عرضی و سماوی پیش نہیں آئے گی. اور اگر یہ آیتیں مجنون پر پڑھ لی جائیں گی تو اس کو بھی افاقہ ہو جائے گا. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و مرشد حضرت مولانا صاحب رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری سفر حج فرمایا